فکر آخرت۔ بیٹا، انسان اس دنیا میں ہر وقت امتحان اور آزمائش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی اور بدی کی راہیں بتا دی ہیں اور دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس سمت جا رہا ہے۔ مگر ایمان و یقین جس بندے کی دل کی گہرائیوں میں رچا بسا ہوتا ہے، بس اسے ہی اس امتحان کا خیال دامن گیر رہتا ہے۔ عام آدمی تو بالکل غافل ہے، حالانکہ موت کے وقت ہر کسی کو اپنی کوتاہیوں پر پچھتاوا ہوگا۔ میرے پیارے، اس امتحان کی فکر کرو اور اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل کر لو: اے اللہ، دنیا میں تو نے جس امتحان کے لیے بھیجا ہے اس میں میری مدد فرما۔ تو ہی ہدایت دیتا ہے اور تو ہی نیک اعمال کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ تیری توفیق کے بغیر بندہ نہ کوئی نیک کام کر سکتا ہے، نہ کسی برائی سے بچ سکتا ہے۔ یہ دعا کرتے رہا کرو۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی تو پھر بیڑا پار ہے۔ بیٹا، تمہیں زندگی سے محبت اور زیادہ جینے کی حرص نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی جینے کی زیادہ حرص دو وجہوں سے بری ہے۔ زندگی سے محبت کرو گے تو پھر اس کی محبت بڑھتی ہی چلی جائے گی، جس سے دنیا کی فکر بڑھے گی اور آخرت کی فکر گھٹے گی، اس لیے کہ یہ محبت فطری ہے۔ جب امت ذلت و پستی سے دوچار ہو تو پھر امت سے وابستہ افراد کے لیے دنیا میں عزت و سربلندی کہاں؟ جب عزت ہی نہیں تو پھر جینے کی تمنا کیوں؟ زندگی اگر محبوب ہو تو اس سے زندگی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور دل زندگی کی محبت سے خالی ہو تو اس سے زندگی کم نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ کی رضا کے لیے متاع جان نثار کرنے سے مومن کو دریغ نہیں ہونا چاہیے۔ سرفروشی کا جذبہ دل میں پیدا کرو، حقیقی زندگی کی دولت نصیب ہوگی۔ موت سے غافل نہ رہو۔ بیٹا، موت سے کبھی غافل نہ ہونا، یہ بے رحم کیا جانے بوڑھا کون ہے اور جوان کون؟ تم جیسے نہ جانے کتنے نوجوان ہوں گے، ظالم نے جن کی بساط زندگی لپیٹ کر رکھ دی، اور انہوں نے جب دھوکے کے گھر سے نکل کر حقیقی زندگی میں قدم رکھا تو اپنی بدعمالیوں میں اپنے کو گھرا پایا اور کافی افسوس ملتے رہے۔ لہذا کل کے لیے ذخیرہ کر لو، اور جو چیز پیش آنی ہی ہے اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھو، ورنہ پھر تمہیں بھی کافی افسوس ملنا ہوگا۔ بیٹا، اگر لوگ موت کو اس طرح یاد رکھتے جس طرح اسے یاد رکھنا چاہیے اور اس کے انجام پر سنجیدگی سے غور کرنے کے عادی بنتے تو اکثر لوگوں کی عملی زندگی درست ہو جاتی۔ لہذا موت کو یاد کرنا اور اس کے انجام کو سوچنا تمہارے غور و فکر کے موضوع کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ بیٹا، دنیا ملنے پر اگر دل میں اکڑ اور اطراحٹ پیدا ہونے لگے تو موت کو یاد کرو، دل سے کہو کہ جس مال و دولت پر تو اترا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ موت ابھی تجھ پر آ دھمکے اور یہ سارا مال و دولت دھرا کا دھرا رہ جائے، ایک دن بھی اس سے عیش کرنے کی نوبت نہ آئے۔ یاد رکھو، موت کی یاد کبر کے علاج کے لیے اکسیر ہے، مومن کو اس سے بار بار استغفار کرنا چاہیے۔ بیٹا، مومن کو تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت و رضا کے حاصل ہونے سے خوشی ہوتی ہے۔ اگر تم دنیا سے خوش ہونے لگو گے تو اللہ کی رضا اور اس کے فضل کو بھول جاؤ گے۔ تمہارا جی اگر دنیا کی چیزوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس بیماری کے علاج کے لیے دوا کی تلاش ہے تو تمہیں موت اور موت کے بعد کی آزمائشوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اگر تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو نہ دنیا سے تمہارا جی لگے گا اور نہ دنیا کی چیزوں سے تمہیں خوشی ہوگی۔ موت کی یاد ایسی چیز ہے جو تمہارے نفس اور تمہاری زندگی کا رخ صحیح کر دے گی اور تمہیں تمہاری حقیقت سے آشنا کر دے گی۔ تم جب موت سے غافل تھے تو کچھ نہ تھے، اب ہو گئے، اور آگے کچھ اور ہونے کے لیے اب مزید کچھ باقی نہیں رہا۔ بیٹا، نہ جانے کتنی بار تم تکیے پر سر رکھ کر سوئے، آرام کیا، پھر بھلے چنگے نیند سے بیدار ہو گئے۔ پیارے، یہ سلسلہ بہت زیادہ دنوں تک باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ تکیے پر سر رکھ کر سو گے تو ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے اور پھر تکیے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کسی کو نہیں معلوم۔ دیر سویر جب بھی ہو، بہرحال ہو کر رہے گا۔ کیسے ہوگا یہ چندہ اہم بھی نہیں، اہم یہ ہے کہ تم اس کے لیے تیار ہو۔
تاکہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال ہو۔ مرنے سے پہلے کچھ کر جاؤ۔ بیٹا، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جاؤ جس کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی لوگوں میں نیک نام رہو اور تمہارے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ مثلا کوئی ایسا رفاہی یا دینی کام کر جاؤ جس سے خلق خدا تا دیر فائدہ اٹھاتی رہے، یا کوئی مفید علمی کام کر جاؤ جس سے بندوں کو فائدہ پہنچتا رہے، یا اولاد کو اچھی تربیت دو تاکہ یہ نیک بنے اور ان کے نیک اعمال کا ثواب تمہیں بھی پہنچتا رہے۔ خلاصہ یہ کہ تمہاری قبر تمہارے داخل ہونے کے بعد بند صندوق کی طرح بند نہ ہو جائے کہ اس میں نہ تو کہیں سے کوئی نور آئے اور نہ ہی نسیم رحمت کا کوئی جھونکا، حالانکہ قبر میں تمہیں ان چیزوں کی سخت ضرورت ہوگی۔ بیٹا، تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کس طرح بازاروں میں مارکیٹنگ کرتے ہیں، کس طرح چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور کس طرح وہ نو بنو کے کھانوں اور آرائش و زیبائش کے سامانوں اور راحت و آرام کے اسباب کے بارے میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، اور کس طرح وہ مزیدار ذائقوں اور نئے نئے ماڈلوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پیارے، تم اپنے لیے ان بازاروں سے الگ ایک دوسرے بازار کا انتخاب کرو، جو بازار تمہارے دل کے بند دروازے کھول دے اور تمہیں ایک عظیم مستقبل تک پہنچا دے۔ یہ بازار نیکیوں کا بازار ہے۔ اس بازار کے دروازے بے شمار ہیں۔ ان دروازوں میں سے جس میں چاہو داخل ہو جاؤ، پھر نیکیوں کے بازار کی سیر کرو، گھوم پھر کر دیکھو، جو نیکی آسان لگے، پسند آئے، اس کو اپنے لیے چن لو اور اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بناؤ۔ بیٹا، یہی سب وہ حقیقی خزانے ہیں جو اس دن تمہارے کام آئیں گے، جس دن تمہیں نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی۔